بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد فرن ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ آج جو ہم پرسنالٹی یا جو لیکچر دے رہے ہیں، اس ویڈیو کا عنوان ہے کالی فاس پرسنالٹی۔ تو میرے کئی اسٹوڈنٹس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ کالی فاس پہ اس کی پرسنالٹی پہ ایک ویڈیو بنائی جائے، تو آج میں وہ پرسنالٹی آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ لیکن دیکھیں، سب سے پہلے ہومیوپیتھک ڈاکٹرس کو، اسٹوڈنٹس کو یہ چیز سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ ہر میڈیسن جو ہوتی ہے وہ اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے، اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کا ایک کی نوٹس ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ اس کی نوٹس بنیاد سے ہٹ جائیں گے تو کبھی بھی آپ اس میڈیسن کو پکڑ نہیں پائیں گے، اس پرسنالٹی کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اس پہ جتنی مرضی بکس لکھ دی جائیں، اور جب آپ ایک میڈیسن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سارے سمپٹمس میرے اندر ہیں یا میرے پیشنٹ کے اندر ہیں، یا جب آپ بک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں آپس میں دو میڈیسنس کو یا اور میڈیسنس کو، تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی سارے سمپٹم ایک دوسری میڈیسن سے مل رہے ہوتے۔ لیکن جب بھی آپ نے میں اس طرح مثال دیتا ہوں، کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے آپ کی اس کی مین ڈور کی ہوتی ہے، اس کی ایک چابی ہوتی ہے۔ جب تک آپ اس مین ڈور کی کو لگائیں گے نہیں، لاک نہیں کھلے گا۔ اسی طرح ہر میڈیسن کیا ایک کی ہوتی ہے، اس کی ایک چابی ہوتی ہے، اس کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو میں اس پرسنالٹی کو اس طریقے سے کوشش کروں گا، اس طریقے سے بیان کروں، سمجھاؤں کہ آپ صرف اس چابی تک رہیں۔ جب آپ اس چابی تک رہیں گے تو پھر آگے آپ جب گھر کے اندر چلے جائیں گے تو مختلف رومز کی چھوٹی چھوٹی چابیاں آپ کو مل جائیں گی۔ وہ اگر رومز ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے بھی ہوں گے، لیکن آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں اس گھر میں آ چکا ہوں۔ تو کالی فاس کو ہم مختصر تھوڑا سا بیان اس صورت میں کریں گے کہ ہم سب سے پہلے یہ بیان کریں گے کہ کالی فاس کی بنیاد کیا ہے، اب وہ چابی کیا ہے، وہ کی کیا ہے۔ وہ کی ہے کہ ایسا انسان جو فرض اور ذمہ داری کے دباؤ میں رہتا ہو اور اس پہ اعصابی تھکن ظاہر ہو جاتی ہے، ذہنی تھکن ظاہر ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ذہنی طور کا شکار ہو جائے، ذہنی بریک ڈاؤن کا شکار ہو جائے، کلیپس ہو جائے، تو یہ کالی فاس کی سمجھنے میں چابی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ چابی ہے جو کہ اس کو فزیکل اور مینٹلی دونوں طرف ہٹ کرتی ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کریں گے کہ جی وہ کیسے ہوتا ہے، وہ بریک ڈاؤن کیسے ہوتے ہیں، اعصابی کمزوریاں کیسے ہوتی ہیں، یہ ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو اس کا بنیادی کورس سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ مریض اپنی زندگی میں سب سے زیادہ فرض پورا کرنے کو اہم سمجھتا ہے، جس کو ڈیوٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈیوٹی کہتے ہیں۔ اس کو ہم مزید ایکسپلین کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کو اکثر ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو عورتوں میں استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ عورتوں کی ریمیڈی کالی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ کے پاس انڈیویجول پرسنالٹی آئے گی، آپ کے پاس ایک ایسا انسان آئے گا جو اپنی ڈیوٹیز کو سمجھنے، عبادت سمجھ کے کرتا ہو۔ اب وہ ڈیوٹیز کیا ہے؟ وہ ڈیوٹیز میں مراد کہ اگر ایک بندہ ایک گھر کا سربراہ ہے
تو وہ اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کو اس طریقے سے نبھانے کی کوشش کرے گا کہ وہ ہر حد تک جائے گا، رسپانسبل ہوگا، وہ اپنی زندگی کو پیچھے چھوڑ دے گا اور محنت کرے گا رات دن ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی۔ اور اسی طرح اگر ایک خاتون ہے، وہ اگر ہاؤس وائف ہے یا وہ گھر میں کام کرتی ہے اپنے گھر کا، تو بچوں کی ذمہ داریاں اتنی طریقے سے اور اتنے اس سے نبھائیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہسبینڈ کا کام وہ اس طرح کریں گی کہ اس کو کی ڈیوٹی سمجھے گی۔ آپ بولیں گے کہ جی یہ تو ہر وائف کرتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہر وائف انڈیویجول نہیں ہوتی۔ کچھ جو خواتین یا وائف ہوتی ہیں وہ کچھ تو اس کو ذمہ داری سمجھ کے کر رہی ہوتی، لیکن یہ اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کر رہی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے وہ جو آفس میں جاب کرتا ہے، تو وہ اگر وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے تنخواہ ملے گی، تو کام تو وہ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اگر اس کو کوئی کام دے دیا جائے تو وہ اس کو اتنی اسٹرانگ طریقے سے کرتا ہے، اتنا اس میں ڈیپ سے چلے جاتا ہے کہ اس کو نہ رات سمجھ آتی ہے نہ دن سمجھ آتی ہے، وہ کہتا ہے میں نے یہ کرنا چاہیے۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے، اس ڈیوٹی کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے، وہ بھی ہم آگے جا کے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ہر کام کو ذمہ داری سمجھ کے کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ دیکھیں جی، میں آپ کو وہ چیز سمجھا رہا ہوں جو شاید دوسری لیکچر میں کم ہی آپ کو سمجھ آئے ہوں، لوگ کئی فزیکل پہ چلے جاتے ہیں، جرنلز پہ چلے جاتے ہیں، آپ جائیں۔ میں نے جب شروع میں ایک بات آپ کو سمجھائی، شروع میں وہ بات کو آپ نے پکڑ لینا ہے، اس بات کو نہیں چھوڑنا کہ آپ نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس اس کی مین ڈور کی ہونی چاہیے، اس کی چابی ہونی چاہیے، پھر ہی اندر جا کے آپ فزیکل جرنل اور دوسری چیزوں پہ جائیں۔ تو اس کی جو مین چابی ہے وہ میں نے آپ کو سمجھائی، ڈیوٹی۔ ڈیوٹی اس حد تک ڈیوٹی کہ یہ اپنی جان مال سب کچھ اس ڈیوٹی کو پورا کرنے میں لگا دیتا ہے، لگا دیتی ہے یا لگا دیتا ہے۔ اچھا، یہ ساری زندگی، یہ بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جو بھی ہو، مکمل ہم اس کی پکچر بیان کر رہے ہیں۔ یہ ساری زندگی دوسروں کو خوش رکھنا، تعلقات قائم رکھنا، تعلقات کو فطری طور پہ نبھانے میں لگا یا لگی رہتی، اور اپنے پر ذہنی دباؤ ڈالتی رہتی، اور خود ہی اپنے اوپر ذہنی دباؤ ڈالتی ہے، جس سے پھر یہ جب ایکسٹریم پہ چلے جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے وہ ہم آ کے بتاتے ہیں کہ ذہنی دباؤ لے لے کے اس ذمہ داری کو پورا کرتے کرتے جب نہیں ہوتا تو اس کو کھلیپس ہوتا ہے، مینٹل اور فزیکل، یہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کو مینٹل بھی اور فزیکل بھی بریک ڈاؤن۔ یہ بندہ جو ہے نا سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے اس بندے نے یہ کہا ہے یا میرے اوپر میری ایک ذمہ داری لگی ہے تو مجھے پوری کر۔ سپوز آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتی ہے، یا وہ بتاتا ہے کہ جی اس کے وہ بتاتی ہے کہ جی میرے اس کی ساتھ اٹینڈنٹ بتاتی ہے یا اس کی والدہ بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ سسرال والے بڑا ظلم کرتے ہیں، یہ بڑا بیچاری ان کی باتیں بھی سنتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی تم چھوڑ دو، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم کیوں کرتی ہو، ساس کے خدمت تم کیوں کرتی ہو، سسر کی خدمت کیوں کرتی ہو، دیور کی خدمت کیوں کرتی ہو۔ ہم؟ اگر وہ اس کی آپ کے ہسبینڈ کی بہنیں آ جاتی ہیں اس کی خدمتیں کیوں کرتی ہو، تو وہ کہتی نہیں، میری ڈیوٹی ہے، میں نے اچھی بہو بننا ہے، میں نے اچھی بھابھی بننا ہے، اچھی بیوی بننا ہے، اچھی ماں بننا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے اور میں نے کرنا ہے۔ وہ اختلاف نہیں کرتی ہے، کیونکہ آپ انڈیویجول پرسنالٹی، اسی لیے تو ہومیوپیتھک میں انڈیویجول پرسنالٹی کو جج کر۔ اب اسی طرح آپ کے پاس اس کو تھوڑا سا نیگیٹو لے لیں کہ بندی آئے گی، اس کی ماں اس کو کہے گی کہ جی اس کے تو ساس بہت ظلم کرتی ہے، تو بڑی مظلوم ہے،
تو وہ شروع ہو جائے گی، تو ساس ایسے کرتی ہے، ساس اس طرح کرتی ہے، میں تو نہیں رہوں گی، میں تو اپنے خاوند کو بھی چھوڑ دوں گی، میں تو بچوں کو بھی چھوڑ دوں گی. تو یہ اس کے اپوزٹ. لیکن یہ کہتی چاہے جو بھی، مجھے اپنے خاوند کو خوش رکھنا ہے، مجھے اپنی ساس کو خوش رکھنا ہے، مجھے اپنی بھابھیوں کو خوش رکھنا ہے، مجھے اس کمبائن فیملی کو خوش رکھنا ہے. موسٹلی یہ بچیاں جو ہوتی ہیں یہ کمبائن فیملی میں رہنا پسند کرتی ہیں. اب اس کے انڈیویجول چیز کیا ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کے جو پیشنٹ آئیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بچیاں آ کے اپنی ذمہ داری کا احساس اور اس کو مانیں گی. اگر ان کے ساتھ کوئی بندہ یا ان کے گھر میں کوئی ان کے ساتھ ناجائز بھی ہوگی تو یہ اس کو رد کر دیں گے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں. بڑی پولائٹ، بڑی اچھی تربیت والی بچیاں ہوتی ہیں، اور بڑے اچھے تربیت والے بچے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح یہ اگر کوئی ایسا بندہ آتا ہے جو اپنے آفس میں کام کرتا ہے تو اس کا باس اگر اس کو ڈانٹتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کام اتھینٹک طریقے سے، صحیح طریقے سے، اتھینٹک اس میں چیزیں ڈال کے اور رات دن لگ کے کر رہا، وہ صرف اس چیز کے اوپر آتا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے کرنا ہے، میرے پہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے تو میں رسپانسبل. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کا سوشل نیچر کیسا ہوتا ہے، سماجی مزاج ان لوگوں کا کیسا ہوتا ہے؟ لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، زیادہ لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کو اچھا کریں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ مرد ہیں، یہ وہ بچے ہیں جن کی تھوڑی سی بھی تعریف کر دیں تو یہ اپنے آپ کو دے دیتے ہیں. یہ اپنے آپ کے لیے بڑا کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں. آپ آؤٹ آف وے جا کے آپ خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ریلیشن کی بات ہو، بات چیت ان کو اچھی لگتی ہے، تعلقات کو برقرار رکھتے ہیں. یہ لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں ہوتے، یہ لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں. یہ کہیں اگر کوئی لڑائی بھی ہو جاتی تو اس کو مناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہاں جی میری غلطی ہے، اور اس کو احساس، ان کو احساس بھی ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ڈپلومیٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو اوپر اوپر سے کہہ دیتے ہیں سوری، اور اندر سے ہم کہیں گے ٹھیک ہے جو بھی ہوتا ہے دیکھا جائے. ایسے نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں ہاں بھائی اس میں میری غلطی. اچھا، آپ دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کو اہمیت دیتے ہیں، دوستوں کو اہمیت دیتے ہیں، تعریف سن کے خوش ہو جاتے ہیں، اپنی تعریف سنتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ان کے اندر ایک طرف کا، ابھی کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، شرمیلے شرمیلے ہوتے ہیں. شرمیلے کی شائنس ہوتی ہے، شائنس ہوتی ہے. اگر بچہ ہوگا تو شرمائے گا، مطلب آپ کے ساتھ زیادہ گھل مل نہیں جائے گا. مطلب کہنے کا مقصد ہے تمیز والے لوگ ہوتے ہیں. اور اگر زیادہ باتیں نہیں کرتے، یہ نہیں ہوتا کہ شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی باتوں کو کاٹتے ہیں، اصول پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. میں دیکھیں آپ کو وہ چیزیں سمجھا رہا ہوں جو کہ آپ کو کلکریا کا سمجھ آ جائے، سوری کلکریا فاسٹ سمجھ آئے. ٹھیک ہے. تو کلکریا فاسٹ کو سمجھنے کے لیے اس کا مین کور سمجھنا ضروری ہے. اچھا، اس میں ہر چیز میں یہ ایک دوسرے لوگوں سے ملنے اور بات کرنے کی خواہش ہوتی ہے. تنہائی بھی برداشت نہیں کرتے، اکیلا رہنا پسند نہیں کرتے، زیادہ میل جول سے بھی تھک جاتے ہیں. کبھی کبھی زیادہ میل جول سے بھی تھک کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ پھر ان پہ ذمہ داری آ جاتی ہے، شاید مہمان زیادہ آ جائیں یا رشتے دار زیادہ آ جائیں، ان کی رسپانسبلٹی ہو جائے. یہ اپنے پر ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو چائے بنا کے دینی ہے، اس کو کھانا بنا کے دینا ہے، اور یہ اندر سے خوش ہوتے ہیں اس چیز پہ. کئی لوگ ایسا کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بائی فورس کر رہے ہوتے ہیں. کئی بچیاں لوگوں کی خدمت کر رہی بھی ہوتی ہیں، اپنی ڈیوٹی ادا بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بائی فورس کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ خوش دلی سے یہ لوگ یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں.
اچھا پھر اس کے اوپر جب یہ اتنا کوئی انسان ہے، آپ کو پتہ ہے جب انسان ہوتا ہے تو اس کے وہ ذہنی طور پہ بھی اس میں دباؤ آ جاتا ہے، اور جسمانی طور پہ بھی وہ تھک جاتا ہے، بچیاں تھک جاتی ہیں، لوگ تھک جاتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک اپنی ڈیوٹیز نبھا رہے ہوں، لیکن وہ نہ ان کو کھانے کی ہوش ہوتی ہے، نہ پینے کی ہوش ہوتی ہے، نہ آرام کی ہوش ہوتی ہے، تو وہ تھک جاتے ہیں۔ اور اسی لیے اس میڈیسن کو نرو ٹونک بھی کہا جاتا ہے۔ اب کیوں کہا جاتا ہے نرو ٹونک؟ ایسے اٹھا کے لوگ ہر بندے کو یہ کالی فاس دے دیتے ہیں کہ نرو بھی بہت اچھا کام۔ پہلے تو آپ دیکھیں انڈیویجول وہ بندہ کیسا ہے، پھر نرو پہ کام کرے گا۔ نرو سیل پہ بہت اچھا کام کرے گا۔ نرو سیلز وہی ہوتے ہیں نا، ذہنی دباؤ جب بڑھ جاتا ہے آپ کا، اور پھر اس کا ذہنی دباؤ بڑھنے کی وجہ سے آپ کا دماغ تھک جاتا ہے۔ جب دماغ تھک جاتا ہے تو پھر جسم بھی تھک جاتا ہے، اور پھر آپ کلیپس ہو جاتے ہو، پھر اس کے بعد پھر ایک نئی جرنی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ریلیجس لوگ ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، اپنے مذہب میں کوئی بھی مذہب لے لیں، جس مذہب کو وہ فالو کرتے ہیں اس کی وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، اور وہ اکثر ان سے کوئی گناہ ہو جائے وہ اپنے آپ پہ بلیم کرتے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، اپنے اپنے جو بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں اس سے معافیاں مانگتے ہیں، اور چاہے ان کی غلطی نہ بھی ہو لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں میری یہ ڈیوٹی تھی۔ جیسے ایک بندہ ہے وہ نماز چھوڑ دیتا تو وہ ایک نماز اس سے قضا ہو جاتی تو وہ بلیم کرتا رہتا ہے کہ میری نماز بھی چھوٹ گئی، میں نے یہ نماز بھی چھوڑ دی، اللہ سے معافی مانگتا ہے، یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے معافی مانگتا ہے، صدقے کرتا ہے، خیرات کرتا ہے۔ یہ اس طرح کے لوگ، اور ہر چیز کو پرفیکشن کرنے کی کوشش، پرفیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے پیچھے وجہ وہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں، لوگ اس کو کبھی بھی اس کے اندر غلطی نہ نکالیں۔ لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو غلطیاں نکالتے ہیں، ایسے پرسنالٹیز بھی ہیں جو فالٹ فائنڈنگ ہوتے ہیں، جو ہر بندے کے بیچ میں سے کوئی نہ کوئی غلطیاں نکال رہا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے میرے اندر سے کوئی غلطی نہ ہے، اور اگر اس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر بھی آ رہی ہوتی تو اس کو ٹھیک کر، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر، اور یہ دوسروں کو خوش رکھنے کے دباؤ میں لگا ہے۔ ہمیشہ اس کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ دوسرے خوش ہو جائے مجھ سے، دوسروں سے مراد اس کے آس پاس کے لوگ، اس کی فیملی، اس کے دوست، رشتے دار، باس، بزنس، یہ سب خوش ہو جائیں۔ ذہن ہمیشہ اس کو مصروف رہتا ہے، بھرا رہتا ہے، تھاٹس اس کے ہمیشہ دماغ میں آتے رہتے ہیں اسپیڈ سے آتے ہیں، پھر اس کو روک نہیں پاتا ہے ذہنی۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ذہنی تھکاؤ میں آ جاتا ہے، تھکن میں آ جاتا ہے، زیادہ جب سوچتا ہے کہ یار میں نے پتہ نہیں یہ کام مجھ سے ہوگا نہیں ہوگا لیکن میں نے کرنا ہے، اور پھر سوچتا رہتا ہے، اس کو محنت کرتا رہتا ہے، اور پھر دماغ اس میں تھک جاتا ہے۔ اب جب دماغ تھکتا ہے تو پھر جسم تھکتا ہے تو پھر ایک کلیپس کی کنڈیشن آ جاتی ہے، پھر پیشنٹ بہت ساری بیماریوں میں چلے جاتا ہے، ون سائڈ پیرالائز ہو جاتی ہے اکثر پیشنٹس کی یادداشت کم ہو جاتی ہے، اکثر پیشنٹ کی توجہ کم ہونے لگ جاتی ہے۔ دیکھیں نا، یہ وہی بندہ تھا جب صحت کی حالت میں تھا، یا بندی کی صحت کی حالت میں تھی تو کتنی ڈیوٹی کی نبھاز ہوئی تھی، کتنی انرجیٹک ہوتے لوگوں کا کام کر رہی تھی، لیکن پھر جب ایک کلیپس کنڈیشن آ جاتی ہے، جب خود بیمار ہو جاتا ہے، اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، یہ الٹا ہوتا ہے، چھوٹے کام بھی اس کو بہت مشکل لگنے لگ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یہ نہیں کر سکتا، محتاج اس کو کہتے ہیں نا، آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے محتاج نہ کرنا۔ یہ لوگ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، خود چلتے کرتے ہیں۔ ایسی بچیاں، ایسے لوگ جو اپنے کام خود کرتے ہیں، کسی کو کام نہیں کہتے ہیں، دوسروں کے بھی کام کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز خود نبھاتے ہیں، اور دوسروں کے بھی کام کہتے ہیں لا مجھے دے تو میں کروں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم تھک جائیں گے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ
ایک گلاس پانی بھی پینے سے پرابلم ہوتی ہے، پیرالائز کنڈیشن ہو جاتی ہے سر ایک سائڈ کی، اور پھر یہ بیچارے بہت زیادہ اعصابی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جب اعصابی کمزوری، یہ ابھی کنڈیشن میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جب یہ بیمار ہو جائے، آپ کے پاس جب پیشنٹ آئے گا بیمار ہو جائے گا۔ یہ تو وہ صحت کی پرسنالٹی بتائی کہ کالی فاس ایسے صحت کی حالت میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے، اس کی جب آپ کیس ٹیکنگ کرتے ہیں تو کیس ٹیکنگ میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اس کی صحت کی حالت کی کنڈیشن ضرور پوچھنی، جس سے جو کہتے ہیں کہ بیماری سے پہلے کی حالت کیسے تھا من، وہ اس کی اصل پرسنالٹی ہے، اس کو ہم نے ریسٹور کرنا ہو۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے ہینیمن لا کے مطابق اس کی جو مسئلے ہیں اس کو ریسٹور کرنا، یہ وہ ریسٹور ہے کہ آپ اس کو اس کی پرانی پوزیشن میں لے کے آئے، وہ اسی طرح کا انسان بن جائے، لوگوں کی خدمت کرے، اپنی ڈیوٹی کو نبھائے، لیکن وہ ایک لمٹ میں رہ کے تاکہ وہ دوبارہ بیمار نہ آئے، تو اس کو ریسٹور کر۔ تو جب آپ یہ چیزیں پوچھیں گے تو یہ چیزیں وہ آپ کو اپنی صحت کی حالت کی یہ بتائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ معمولی جب بیمار ہو جاتے ہیں تو معمولی آواز سے بھی چونک جاتے ہیں، اعصاب اس کے حساس ہو جاتے ہیں، جلدی گھبرا جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، چڑچڑا پن ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایون یہ کاغذ جو ہوتا ہے نا، کاغذ کی آواز سے بھی ان کو گھبراہٹ اور بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک بریک ڈاؤن والی پیٹرن آ جاتا ہے، وہ زیادہ ذہنی اور جسمانی دباؤ کے بعد اچانک کمزوری محسوس ہوتی ہے، نروی سسٹم کلیپس ہو جاتا ہے، ذہنی اور جسمانی توانائی ختم ہو جاتی ہے، اس کی وائٹل فورس ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بستر پہ پڑا ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ بستر پہ ہوتے ہیں، نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں، نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں، اور کئی لوگ پیرالائز ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جب ان سے ہسٹری لیتے ہیں تو آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں، غلط ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اچھا کس سائڈ کا پیرالائز ہے، کیوں ہے، کیسے، آپ اس کی صحت کی حالت پہ پوچھیں تاکہ آپ اس کی صحیح پی کیو آر ایس سمٹمس لے سکیں، ان کامن سمٹمس لے سکیں، اور پھر اس بندے کی پرسنالٹی تک جا سکیں۔ اب دیکھیں آج کل کے دور میں یہ جو میں ابھی یہ باتیں بتا رہا ہوں یہ ان کامن ہے، ان کامن نظر آئیں گی آپ۔ ایک بندی ہے، وہ اپنے گھر میں کام کر رہی ہے، اتنا کام کر رہی ہے کہ اس کو اتنا کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، لیکن اس کو خامن بھی بولا بلا کہہ رہا ہے، بچے بھی بولا بلا کہہ رہے ہیں، ساس اور رشتے دار بھی بولا بلا کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کامن ہے، کامن نہیں ہوتا۔ آج کل تو کوئی بات کرتا ہے تو وہ اگلا کہتا ہے جاؤ اپنا کام خود کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ جو بیمار ہوتے ہیں تو ان کو اچانک بھوک لگتی ہے، ابھی کھانا کھایا پھر بھوک لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں کیونکہ اس میں بیماریوں کو ڈسکس اس میں نہیں کرتا کہ ہمارے لا میں بیماری کے نام پہ علاج نہیں کرتے، پرسنالٹی اس کی جو پرابلمس لے کے آیا اس کو سمجھ کے، اس کے سمٹمس کو سمجھ کے کیا جائے۔ بیماری کے نام پہ تو ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اس کے سمٹمس آپ کو صرف ویری کرنے ہوتے ہیں کہ کامن ہے ان کامن ہے، اس کے لیے آپ کو اس کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے اس بیماری، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کے سمٹمس میں کئی ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو کھا رہے ہیں تو اتنا کھا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ آپ حیران ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد پھر ان کو بھوک لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا نروس سے تعلق ہوتا ہے، آپ کے دماغ میں جو سیلز ہیں وہ ڈسٹربس ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں جذباتی جو کیفیت اس کی آ جاتی ہے، اس کے بعد یہ کہتا ہے فرض پورا نہیں کرنے کا احساس ہوتا ہے، میں فرض پورا نہیں کرنا ہے۔ آپ جب ان سے پوچھیں گے، بات کریں گے بیماری کی حالت میں، تو وہ کہے گا بس میں اپنا کام پورا نہیں کر پایا، میں اپنے بچوں کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پایا، آپ خود سے ناراض تو نہیں ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بار بار، اپنے خاند کو، بچوں کو کہے گا کہ مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوگی،
اداسی مایوسی میں چلے جائے گا، ذہنی دباؤ میں یہ بندہ آ جائے گا۔ اچھا پھر اس کا نروس جو سسٹم ہے وہ جب حساس ہو جاتا ہے، چوک جاتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا اب ہم تھوڑا سا نا اس میں آتے ہیں کہ اس کی جو پریکٹس سمٹمز ہوتے ہیں، جس میں آپ نے اب گھر کے اندر آ گئے، اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ گھر ہے، یہ گھر ہے، کمرے سارے ایک جیسے مل گئے، لیکن ایک کمرہ ایسا ہوگا آپ کو کہ جس کے اوپر یلو کلر کا ایک ڈاٹ لگا ہوگا، ایک میں بلو کلر کا ڈاٹ لگا ہوگا، تو یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ سارے کمروں کے دروازے ایک جیسے ہیں، لیکن اس میں یلو کلر کا ڈاٹ جو ہے اس دروازے میں نے جانا ہے۔ تو اسی طرح اس کے جتنے بھی ڈسچارجز ہوں گے وہ گولڈن، یلو، اورنجز، اس طرح کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو یورین بھی آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یورین گولڈن ٹائپ کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے ناک میں سے، اس کے بلغم میں سے جب بھی بلغم آئے گی یلوش گولڈن ٹائپ کی بلغم ہوگی۔ اس میں مینسز بھی اس کے گولڈن کلر زیادہ اس میں آیا واضح ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ گولڈن ڈسچارجز بھی ہوں گے گولڈن۔ اچھا جو بچیاں ہیں، اکثر آپ نے اسکول گوئنگ بچیاں ہیں، ان میں یہ دیکھا ہوگا کہ وہ بہت پڑھنے والی ہوں گی، بہت اپنا ہوم ورک ٹائم پہ کریں گی، اپنا ہوم ورک وہ اپنا ٹائم پہ کریں گی، اسٹڈی خود کریں گی، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تھک جاتی ہیں بچیاں، تھک جاتی ہیں اسکول میں، پھر ان کے سر میں، یہ پیچھے سر میں ادھر درد ہوگی، لیفٹ سائڈ پہ دباؤ کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے درد ہوگی، اور اکثر بچیوں کو مائگرین ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مائگرین والی بچیاں جن کو مائگرین ہوتی ہے، اگر لیفٹ سائڈ پہ ہو اور وہ شور سے، روشنی سے بڑھ جائے اور لیفٹ سائڈ پہ ہو اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے، تو کالی فاس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے۔ یہ میں اس کا PKR سمپٹم آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اس کو مینسس کے دوران بھی بچیوں کو شدید سر میں درد ہوتی ہے اگر وہ کسی قسم کا انہوں نے ذہنی وہ لیا ہوتا ہے دباؤ۔ اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کو اکثر بچیوں کو سانس رکتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے، آپ جا رہے ہوتے ہیں آئرن کی کمی کی وجہ سے، یا جو ہے اس کو آئرن کی کمی ہوتی ہے بچیوں کو، لیکن اگر وہ دباؤ کی وجہ سے کسی مثال ٹیچر نے کوئی کل کام کا اس کو نہیں سمجھ آیا، وہ ہوم ورک کرتے کرتے تھک گئی، پھر اس کو شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے، یا سر میں درد ہوتی ہے، کسی نے کوئی بات کہہ دی یا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈال دی اور اس نے نہیں کیا، تو وہ اس کو سر میں درد شروع ہو جائے گی، پھر اس کے شارٹنس بھی سانس ایسے سانس رکے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا وہ ہے۔ اچھا اس میں ہم آگے چلتے ہیں کہ چڑچڑا پن بھی اس بندے میں آ جاتا ہے۔ یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ کل کے یہ جو آپ کا کلکریا فاس ہے، یہ کلکریا فاس میں یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کلکریا فاس کی جو مین کور ہے وہ ڈیوٹی ہے۔ ڈیوٹی بہت ساری میڈیسنز میں آتی ہے، اورم میٹ میں بھی آتی ہے، لیکن اورم میٹ ہی خودکشی کر لیتا ہے، یہ خودکشی نہیں کرتی، یہ خودکشی نہیں کرتی، یہ کلیپس ہو جاتی ہے، یہ اپنے اوپر ہی سمجھ لیں ظلم کر لیتی ہے، اپنے اوپر ہی سب کچھ لے جاتی ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا اس کو اورم سے اس لیے کمپیئر کر رہا ہوں، تو کئی ڈاکٹرز کے ذہن میں یہی آئے گا کہ سر یہ تو اورم میٹ میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، سونے سے بنتی ہے نا، لیکن اورم میٹ اپنے آپ کو مار لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، جب وہ اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کرتا تو خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ نہیں کرتی ہے، یہ ریلیجیس ہوتی ہے، اب کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اسلام میں یا ہمارے دین میں یا ہم جس ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں اس میں خودکشی حرام ہے، تو یہ اس کو پتہ ہوگا کہ میں اگر وہ ڈیوٹی، میری ڈیوٹی یہ دنیا میں ایسے آنا اور ڈیوٹیز پوری کرنا، تو اگر میں نے خودکشی کر لی تو مجھے پھر اس کی سزا ملے گی۔ سزا کا اس کو ڈر نہیں ہوتا، یہ ایسی پرسنالٹی ہے جس کو سزا کا ڈر نہیں ہوتا، یہ کہتی ہے نہیں میری ذمہ دار، میں ذمہ دار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پہلے سوری کہہ دیں،
پہلے سوری کہہ دیتے ہیں، لڑائی ہوگی پہلے سوری دل سے کہہ دیتے ہیں، یہ آپ کے پاؤں میں پڑ جائیں گے، آپ سے معافی مانگنے لگ جائیں گے۔ اگر ان کا قصور نہیں بھی ہوگا تو یہ ایڈمٹ کریں گے ہاں بھائی ہمارا قصور، کیونکہ اندر اندر سے نگلیکٹ میں آپ کو گلٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں، یہ میرا قصور ہے، شاید میری وجہ سے ایسے ہوا، بلیمنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ کمزور لوگ نہیں ہوتے، کمزور لوگ نہیں ہوتے، خودکشی نہیں کرتے، یاد رکھ، یہ بستر پہ زندگی گزار دیں گے، خودکشی نہیں کرتے۔ تو آخری ٹائم تک بھی یہ اسی طرح کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ محتاج نہ ہو، لیکن آخری ٹائم تک یہ بیچارے محتاج ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی پرسنالٹی میں یہ چیز شامل ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس پرسنالٹی کو سمجھانے کی کوشش کروں، اور ایک سٹوری کی صورت میں اور اس میں مثال کی صورت میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں اس لیکچر کے بعد بہت ساری پرسنالٹیز آپ کو نظر آنے لگ جائیں گی، اس طرح کی بہت ساری بچیاں نظر آنے لگ جائیں گی، جو بچیاں رات دن لگی رہتی ہیں، اپنے گھروں میں کام کرتی رہتی ہیں، اور وہ اس کو ڈیوٹی سمجھتی ہیں۔ اگر ان کی مائیں ان کو کہتی آؤ ایک دن کے لیے ہمارے پاس رہنے کے لیے آؤ، تو کبھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے جاتی ہیں اور پھر واپس اپنے گھر چلے جاتی ہے، کہتی نہیں میں نے ہسبینڈ کو جا کے کھانا دینا ہے، یا میں نے بچوں کو کھانا دینا ہے، یا میں نے اپنی ساس کو کھانا دینا ہے۔ یہ کمبائن فیملی کی ملکہ ہوتی ہے، یہ ملکہ ہوتی ہے، کوئین ہوتی ہے۔ جو کمبائن فیملی میں بچیاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا انڈین ہمارا کلچر ہے، پاکستانی کلچر ہے، ایشین کلچر ہے، اس میں جو بچیاں کمبائن فیملی میں رہ جاتی ہیں، جو جن کو ان کے ماں باپ کہتے ہیں کہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تو وہ اس گھر سے رخصت تو ہو رہی ہے لیکن اس گھر میں واپس نہیں آؤ، اس گھر میں جس گھر میں جا رہے ہو تو وہاں سے تم اللہ کے پاس ہی جاؤ، لڑ کے ناراض ہو کے نہیں آؤ۔ یہ ان کو سمجھایا جاتا ہوں بچیوں بچپن سے، اور وہ بچپن سے ہی اس ڈیوٹی کو فالو کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی پرسنالٹی ہوتی ہے، بہت اچھی پرسنالٹیز ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کے لیے اچھی زندگی گزارنی ہے، کئی لوگ فیملیز جو ہوتی ہیں، ہم اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بچے کی شادی کریں یا کسی بچی کی شادی کریں تو سب سے پہلے ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو کلاسیکل ہوتا ہے، کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں، اس کو تھوڑی سی فیس دیں اور اس کو صرف یہ کہیں کہ میں نے اس بچی کا اور اس بچے کا رشتہ کرنا ہے، آیا یہ دونوں آپس میں چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے۔ تو وہ دونوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی پرسنالٹی جج کر کے بتا دے گا آپ کو کہ یہ دونوں کا ذہن اور ان کی پرسنالٹی ملتی ہے نہیں ملتی۔ اگر آپ کو یہ بچیاں ملیں اس طرح کی، ضروری نہیں ہے کہ بچیاں بہت خوبصورت ہو، آسمان سے اتری ہوں، اتنی آپ اس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور آگے ان کی زندگیاں دیکھیں خراب ہوتی ہے، لڑائی جھگڑوں میں گزر رہی ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے لیے اچھی بچیاں ہوں تو اس میں کلکیریا فاس بچی ڈھونڈیں، کلکیریا فاس بچی کو ڈھونڈیں۔ اگر آپ کو عام بندہ بھی اگر میرا لیکچر سن رہا ہے تو اس طرح کی بچی ڈھونڈیں۔ اگر آپ اس طرح کی بچی ڈھونڈیں گے تو آپ کا گھر جو ہے نا نعمت ہو جائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے گھر میں نعمت آ گئی، برکت آ گئی۔ کیوں کہتے ہیں کہ لڑکی جب گھر میں آتی ہے وہ رحمت لے کے آتی ہے، برکت لے کے آتی ہے؟ یہ ان بچیوں کا ذکر ہے جو اپنی ڈیوٹی، اپنی ذات کو کھو بیٹھتے ہیں اور دوسروں کی ذات کو نکھارنے کے لیے وہ بس سارا دن لگی رہتی۔ آج کل یہ بچیاں ملتی ہیں، آپ ڈھونڈے لیکن آپ کو کلاسیکل ہومیوپیتھک کا سہارا لینا پڑے گا۔ مجھ سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، مجھ سے بھی آپ اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ڈاکٹر صاحب اپنا اپائنٹمنٹ بیچ میں ڈالتے ہیں، نہیں۔ کلاسیکل جو صحیح پرسنالٹیز کو سمجھتا ہے، ہومیوپیتھک دیکھیں کدھر تک جا رہا ہے، ہومیوپیتھک کدھر تک کام، اور اس کی پرسنالٹی چینج نہیں ہوگی،
مرتے دم تک چینج نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جس پرسنالٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے اس کے نروس میں، سیلز میں، دیکھیں سیلز پہ کام کرتے، اس کے جینس میں جو پرسنالٹی آ رہی ہوگی وہ پرسنالٹی آگے جائے گی، اس کی جو ماں ہوگی، اس کی جو ماں ہوگی نا وہ بھی اسی پرسنالٹی سے تعلق رکھتی ہوگی۔ کیوں کہا جاتا ہے کسی بھی مذہب میں، یہ کہا جاتا ہے ایشینز میں خاص کر، ہمارے اسلامی اس میں، اور جو ایشینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں کو دیکھو، اس کی ماں نے زندگی کیسے گزاری۔ اگر آپ نے کسی لڑکی کو اپنے گھر میں لے کے آنا ہے تو پہلے اس کی ماں کی زندگی کو سمجھو، کیونکہ وہ سروائیو کر گئی یا لڑ لگا کے اپنے گھر آ گئی۔ اسی طرح اس کے باپ کو دیکھو، اگر کسی لڑکے کو آپ نے اپنی زندگی میں اپنی بچی کے لیے چوائس کرنا تو لڑکا کس طرح کا تھا، اس کا باپ کس طرح کا لائف گزاری۔ تو یہ چیز بہت فوکس رکھتی ہے۔ یہ بہت بڑا لیکچر ہے، لیکن اس کو عام عوام بھی ضرور سنیں۔ کالی فاس ایک نعمت ہے، یہ فزیکل جرنلز میں نہ جائیں، فزیکل جرنل وہ میں نے آپ کو بتا دیے وہ صرف ڈاکٹرز کے لیے، لیکن یہ پرسنالٹی آپ اگر سمجھ جائیں، یقین کریں گے، آپ کے سامنے اب نظر آنی شروع ہو جائے۔ تو جس بھی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی جی کالی فاس پہ ایک لیکچر دیں، تو میں نے دے دیا۔ اب اس کو، یہ وہ لیکچر ہے، یہ ہوا میں نہیں ہے، یہ بہت بکس جس میں پورا پروونگ سمٹمز تھے، ڈاکٹرز نے، کتنے ڈاکٹرز نے اس کے جو لیکچرز دیے، کتنے ڈاکٹرز نے، کہ اس کا لب و لباب، اس کا مغز، اس کی بنیاد میں نے آپ کو بتائی۔ اگر آپ صرف اس بنیاد کو سوچیں گے، سمجھیں گے، فوکس کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کالی فاس کبھی بھی نہیں آپ کے پاس آئے گی، بیٹھے گی، کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ آپ اس سے 2 4 6 سوال پوچھیں گے اور یقین کریں گے، آپ اس کو جب کالی فاس دیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ بچی اور وہ بندہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے، اس کو پیرالائز ہو، اس کو فٹس ہو، اس کو کوئی بھی ایسی بیماری ہے، جس بیماریوں کو لے کے آئے گا وہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ ریسٹور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہنی من کے افریزم نے اس نے بیان کیا تھا کہ نالج کا سب سے بڑا کام ہی کہ جلد از جلد اپنے مریض کو ریسٹور کریں، اس کی جو وائٹل فورس ڈاؤن ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا ہے، اس کو ریسٹور کرو، اس کو واپس صحت کی حالت میں لے کے آؤ، کیور کرو، اس کو واپس اس پرسنالٹی پہ لے کے جاؤ جو اس کی اوریجنل ہے۔ جب اس کی اوریجنل پرسنالٹی بن جائے گی تو وہ صحت مند انسان ہو جائے گا، وہ دوبارہ بیمار ہی نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے کسی کو بھی مجھ سے کوئی سوال ہوگا، بالکل جی، بہت کم ڈاکٹرز آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ، بہت ڈاکٹرز ایسے ہیں جو اپنا نمبر نہیں دیتے، ڈرتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہوئے۔ میں نہیں ڈرتا، میں الحمدللہ اپنے اسٹوڈنٹ اور اپنے ڈاکٹرز کو کہتا ہوں آپ ڈائریکٹ مجھے فون کریں، اور مجھے میرے پیشنٹس بھی فون کرتے ہیں، اور میں اپنے پیشنٹس کو بھی کہتا ہوں مجھے ڈائریکٹ فون کریں، میں ان کو جو بتا سکتا ہوں بتاتا ہوں، اس کے لیے میں ان سے کوئی چارج نہیں کرتا، میں ایک نیکی کی نیت سے یہ چیز کرتا ہوں۔ تو میرا نمبر نوٹ کریں، 0322909030، بنا جھجک مجھے فون کریں آپ، لیکن سیریس نوٹ کروں، جو بیچارے مجبور ہیں، جن کے پاس پیسے بھی ہیں علاج نہیں ہے، وہ اپائنٹمنٹ بک کریں، مجھ سے علاج کروائیں۔ الحمدللہ میں محنت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ضرور پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، کسی کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، کوئی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، کچھ تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو بھائی اگر آپ کو کالی فاس سمجھ آ گئی ہے تو یہ میرے لیے صدقہ جان ہے کہ کالی فاس جو ہے بڑی مزیدار دوائی ہے، بہت پڑھا میں نے اس کو، بہت پڑھا، بڑا سمجھا، سمجھنے کے بعد میں لیکچر دے رہا ہوں، اور میں اپنی زندگی میں پیشنٹ دیکھتا ہوں سے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس کو سمجھیں، اور اس کو چھوڑے نا، جو چیز میں نے آپ کو سمجھائی نا، سب کو سائڈ پہ، سب کتابوں کو سائڈ پہ رکھیں، اتنی بڑی بڑی کالی فاس پہ بکس لکھی ہوئی ہیں، اس کو سائڈ پہ رکھیں، کون سے ٹیبل میں کام کرتی ہے، پوٹاشیم ہے تو پوٹاشیم کیا کرتا ہے تو کیا نہیں کرتا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس بندے کو سمجھے، پوٹاشیم کی پرسنالٹی کو سمجھے،
تو آپ جب اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ وہ چیز کر پائیں گے جو میں سمجھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دے، اور ہمیں صحیح معنی میں علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور صحیح معنی میں علم دینے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔